حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے اور دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے ہو گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہارے باطنی خبث نے تفریق کر رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کی نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسا یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو، کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو، بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جان فشانی کرتے ہو، کئی سال بعد پھل آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجے تک تمہیں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے